بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، تو فلاں کی طرح نہ بن۔ وہ رات کو قیام کرتا تھا، پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر ہوا جو رات سے صبح تک سوتا رہا۔ آپ نے فرمایا، وہ ایسا آدمی ہے کہ شیطان نے جس کے کانوں میں یا کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، السلام علیکم کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ اور رات کو نماز پڑھو، اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوں، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سے سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سیاحت کی اجازت دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سیر و سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد سے لوٹنا جہاد کرنے کی طرح ہے۔ ابو داود۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو لوگ ان کو ملے، بس میں نے بھی بچوں کے ساتھ تثنیۃ الوداع پر آپ سے ملاقات کی۔ ابو داود۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جہاد نہ کیا یا کسی غازی کو سامان نہ تیار کر کے دیا یا بلائی کے ساتھ کسی غازی کے اہل کی نگہبانی نہ کی تو قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس پر بڑی مصیبت ڈالیں گے۔ ابو داود۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کے ساتھ اپنے مالوں، جانوں اور زبانوں سے جہاد کرو۔ ابو داود۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام جب اپنے آقا سے اخلاص برتتا ہے اور اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کرتا ہے تو اس کو 2 مرتبہ اجر ملے گا۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس غلام کے لیے جو اپنے آقا کا خیر خواہ ہو 2 اجر ہیں۔ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، اگر جہاد فی سبیل اللہ، حج اور اپنی والدہ سے حسن سلوک کا معاملہ نہ ہوتا تو میں پسند کرتا کہ میری موت غلامی کی حالت میں آئے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غلام اچھے طریقے سے اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ خیرخواہی اور اطاعت سے پیش آتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ بخاری۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 ایسے آدمی ہیں جن کو 2 اجر ملیں گے۔ اہل کتاب کا وہ آدمی جو اپنے پیغمبر پر ایمان لایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ نمبر 2، وہ مملوک غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کرے۔ نمبر 3، وہ آدمی کہ جس کی لونڈی ہو وہ اس کو عمدہ ادب سکھائے اور اچھی اور اعلیٰ ترین تعلیم دلائے، پھر آزاد کر کے اس کے ساتھ شادی کرے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ بخاری و مسلم۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصفہان کے 70,000 یہودی جن پر سبز رنگ کے جبے ہوں گے وہ دجال کی اتباع کریں گے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرض متعدی نہیں، نہ بدشگونی ہے۔ اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو وہ گر، عورت اور گھوڑے میں ہوتی۔ بخاری و مسلم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے۔ ابو داود۔ عروہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدشگونی کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سب سے بہتر تو فال یعنی اچھا خیال کرنا ہے، اور بدفال کسی مسلمان کو کام سے نہ روکے۔ جب تم میں کوئی ناپسند چیز دیکھے تو اس طرح کہے، اے اللہ، آپ ہی بلائیاں لانے والے ہیں اور آپ ہی برائیاں دفع کرنے والے ہیں، اور برائیوں سے پھرنا اور بلائی کی قوت آپ ہی کی مدد سے ہو سکتی ہے۔ ابو داود۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں اور نہ بدشگونی کوئی چیز ہے، فال البتہ مجھے پسند ہے۔ صحابہ نے فرمایا، فال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات۔ بخاری و مسلم۔